اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز نثار سی او کلب سے حاضر ہے جی. یہ ایک اسپیشل ایک ٹاک ہے, کنورسیشن ہے جو کہ کافی ود سی او ایک سیگمنٹ ہے ہمارا سی او کلب پاکستان کا. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ وی پک دا رائٹ پیپل, سی ای اوز اینڈ انٹرپرینورس اینڈ دا تھاٹ لیڈرس. یہ تھاٹ لیڈرس جو ہوتے ہیں دے گیو اس ٹو تھنگس. نمبر ون, دا ڈائریکشن for the young people, and second the inspiration. So we seek inspiration and a guidance from the role models of these CEOs. تو آج ہمارے جو مہمان شخصیت ہیں وہ بہت ہی ہمارے ایک خوبصورت دوست ہیں, زاہد حسین صاحب. زاہد صاحب جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں پاکستان کے جو اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ اپنی ان کے زاہد سیکیورٹیز کی اپنی کمپنی ہے, بڑے سالوں سے چل رہے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ ایک ٹاکس بھی دیتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں نئی نسل کو, اور ان کا جو پوری جو کریئر ہے وہ 25 to 30 ایئرس کے اسپین کرتا ہے. اور انہوں نے ایک تھنک ٹینک بھی بنایا جس کے بارے میں آج ایک گفتگو کریں گے, اور ہمارا جو سبجیکٹ ہوگا, فوکس ہوگا, وہ لیڈرشپ اینڈ گورننس ہوگا. تو پلیز ویلکم مسٹر زاہد صاحب. زاہد صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. بہت ویلکم جی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو می. اور آپ کے پاس میں دیکھیں جب بل بلائے آئے ہیں تو اس کے لیے معذرت سر کہ آپ کی وقت بہت قیمتی ہے. زاہد صاحب, پہلے اپنے بارے میں لیٹس اسٹارٹ کہ آپ نے اتنی سال 3 decades آلموسٹ یور پروفیشنل جرنی, آپ نے پاکستان کا جو کیپٹل مارکیٹ سیکیورٹیز اس کی بلکہ اس کو آپ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو نئی شکل دینے میں آپ نے بڑا کام کیا ایس سی پی کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینجز کو اکٹھا کرنے میں. تو کیا چیلنجز آئے, اپنی جرنیز بتائیں تھوڑی سی, کیا پین پوائنٹس تھے اور کیا پرائڈ پوائنٹس ہیں سر؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو کوئکلی اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے شروع کرتا ہوں. 1989-90 میں ایکچولی 1990 میں پاکستان میں جو ہے کیپٹل مارکیٹس کو اوپن کیا گیا, اکانومی کو اوپن کیا گیا. پاکستان اور انڈیا میں دونوں سائملٹینیسلی جو ہے فارن انویسٹرز بھی, نئے بینکس, آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہمارے پاس نئے بینکس کو بھی لائسنس ملا, لیزنگ کمپنیز کو ملا. تو میں آئی پی اوز میں ایز اے ینگ مین آئی پی اوز میں انویسٹمنٹ کیا کرتا تھا. اس سے مجھے بڑا زیادہ کیپٹل مارکیٹ میں انٹرسٹ پیدا ہوا. اور پھر 1994 سر آپ کی راولپنڈی کی؟ جی میں راولپنڈی میں. یوزلی پنڈی والے لوگوں کو یہ آئی پی او کا تو مطلب بھی نہیں پتا, آپ یہ کراچی والے سمجھتے تھے یہ ہماری مارکیٹ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں پاکستان میں 3 اسٹاک ایکسچینجز تھیں, کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد. اسلام آباد واز دا ینگسٹ, اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج بنی 91-92 میں, اور اس سے پہلے ہی تقریباً میں آئی پی اوز میں انویسٹمنٹ کرنے کے معاملے میں بڑا زیادہ انٹرسٹ لیتا تھا. پھر 94 میں نے اپنا ایک اسمال بروکریج ہاؤس شروع کیا ود دی لائسنس فرام ون آف دا ٹاپ کراچی بروکر. اینڈ 99 میں نے اپنی ممبرشپ لے لی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے اندر. تو ایک دور ایسا آیا کہ جب ہم نے کہا کہ جی اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے لوگ اور لاہور اسٹاک ایکسچینج کے بروکر حضرات, ہم زیادہ کام 90% کام کراچی we thought of having integrated system for all the 3 exchanges. اس میں ہم نے ایفرٹ کی, لیکن انیشلی کراچی کی طرف سے ہمیں ریزسٹنس ملی. تو دین 2007 میں ہم نے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج اور لاہور اسٹاک ایکسچینج کا کمبائنڈ ٹریڈنگ پلیٹ فارم بنایا, اور اس کے اوپر ہم نے دونوں ایکسچینجز نے کام شروع کر دیا. لاہور اسلام آباد ایک لیول پہ آ کے اکٹھے ہو گئے, اور وہ کچھ عرصہ تک بڑا سکسیزفلی چلا. بٹ ایونچولی پھر وہ بھی چلنا بند ہو گیا, کیونکہ بہرحال مین بزنس جو ہے وہ 2-3 جنریشن سے جو ہے وہ کراچی سے ہی ہوتا تھا. اور کراچی چونکہ ساحل سمندر کے ساتھ ہے, اور آپ نے دیکھا ہے جنرلی دنیا کی اگر کاسموپولیٹن سٹی ہے, اسٹاک ایکسچینجز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, بامبے اسٹاک ایکسچینج, یہ سارے کے سارے جو ہے ساحل کے اوپر, کیونکہ وہیں سے آج سے 200-400-500 سال پہلے یہ کنسیپٹ اسٹاک ایکسچینج کا کریٹ ہوا. پھر ہم نے 2016 کے اندر جو ہے, بلکہ 2015 سے یہ بات چیت چلنا شروع ہوگی کہ تینوں اسٹاک ایکسچینجز کو مرج کر دیا جائے. تو پی ایس سی جب تو پی ایس ایکس جو ہے پھر وہ فارم ہوا جنوری 2016 کے اندر. تو کراچی, لاہور اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج بیکیم ون اینٹی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو بیہائنڈ دا کرٹن وہ سارا زاہد صاحب کی اور ان کی ٹیم کی کنٹریبیوشن ہے. میں اسلام آباد کی حد تک میری بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی, پھر لاہور سے ڈاکٹر یاسر. تو کراچی والوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جی کراچی والوں نے کر لیا, کیونکہ اس وقت کی گورنمنٹ کی اسٹرانگ ول بھی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ ڈیمیوچلائزیشن کے پروسیس میں 40% اسٹیک جو ہے وہ فارن انویسٹرس کو بیچا جائے. اور پھر ایونچولی 40% اسٹیک پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر چائنیز کنسورشیم نے لے لیا.
تو ISC کو پھر SECP نے ہماری کوششوں سے کنورٹ کر دیا انٹو NBFC, نان بینکنگ فائنینس, ود دا لائسنس آف REIT, ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. سو ISC از ناؤ ISC RMC, REIT مینجمنٹ کمپنی. LSC کو انہوں نے بھی NBFC کا لائسنس دے دیا, بٹ ود دا فائنینشیل سروسز کا فردر ان کو وہ کہہ دیا. تو الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ میں ISC RMC کا بھی چیئرمین ہوں اور LSC فائنینشیل سروسز اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا بھی میں چیئرمین ہوں الحمدللہ. بہت جس کو عامر صاحب دیکھ رہے ہیں, عامر صاحب ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, اور ہم لوگوں کا میں لاہور میں ایز این انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ چیئرمین الیکٹ ہوا ہوں, اور اسلام آباد میں ایز اے شیئر ہولڈر ڈائریکٹر کے طور پہ الیکٹ ہوا, اینڈ فردر پھر مجھے بورڈ میں چیئرمین بنایا. پروفیشنلی میرا اپنا بروکریج ہاؤس ہے بائی دا نیم آف زاہد لطیف خان سیکورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ, اینڈ الحمدللہ نارتھ میں وی ہیو دا بگیسٹ آپریشن. وی ہیو گاٹ 9 برانچز, KPK میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں, اور آف کورس اسلام آباد کے اندر بھی ہیں. تو یہ میرا ایک سر اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ رائٹ ناؤ, یہ تو آپ نے تھوڑی سی ایک ریٹروسپیکٹو آپ نے شیئر کیا. سر کرنٹ میں اس وقت اگر آپ سے کویشچن پوچھوں, پاکستان جو ہے اس وقت ایک ٹیسٹنگ ٹائمس میں سے گزر رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نازک ترین دور, اور سچ مچ میں بیکاز آف دا کووڈ بھی آ گئے, پھر اس کے بعد فلڈ کی ایک ہٹ آ گئی, ڈالر کی جو روپی پیرٹی ہے, پھر پیٹرول, پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, الیکٹریسٹی, ان ساری چیزوں نے مل کے نا پاکستانی بزنس کمیونٹی کو, خاص کر جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو تو ہلا دیا. سر وٹ از یور ٹیک کہ اس کرنٹ سچویشن سے باہر کیسے نکلا جائے, وٹ از دا وے فارورڈ اینڈ ٹرن اراؤنڈ فار پاکستان اکانومی؟ بالکل ٹھیک ہے جی, دس از اے ویری پرٹیننٹ کوسچن ان دیز اسپیشل سرکمسٹانسز. تو اس کی ایک روٹ کاز ہے جی. میں اعجاز صاحب آپ کو نا وہ اپنے ہمبل کیپیسٹی میں بتانا چاہتا ہوں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیے ابھی اگر ہم 2021-22 کے اگر فائنینشیل ریزلٹس دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً $32 بلین جو ہے وہ ریمیٹنس آئی, نہیں $32 بلین ہماری ایکسپورٹ ہوئی, $31 بلین جو ہیں وہ ہماری ریمیٹنسز ہیں, تو وچ ٹرانسلیٹس انٹو $63 بلین یہ دو سیگمنٹس میں ہوئے. لیکن ہماری جو امپورٹ وہ $80 بلین کراس کر, ٹھیک ہے, تو $17 بلین گیپ ہے. اب یہ گیپ جو ہے نا ہر سال آتا ہے, ہر سال آتا ہے. تیسرا سیگمنٹ پاکستان کسی بھی ملک کے لیے ایکسپورٹس از میجر, فارن ایکسچینج ارننگ, ریمیٹنس از میجر. حالانکہ وہ کمائی نہیں ہے, وہ تو ایک سمجھا کہ باہر سے لیکن چونکہ ڈالر آتے ہیں یہاں پر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹو پاک روپیز لوگوں میں چلے جاتے ہیں, اور ڈالر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ جاتے ہیں. تیسرا ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے جی FDI, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں کئی سالوں سے اگر آتا بھی ہے تو بڑا میگر سا اماؤنٹ ہے. کچھ سال پہلے CPEC کی وجہ سے ایک انفلوز آئے, بٹ ادروائز نہیں آتے. اب ہم اگر اپنے نیبرنگ کنٹری کی طرف, انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا بہت میسو FDI آتا ہے. ہمارے FDI کیوں نہیں آتے؟ اس کے 2 ریزنز. پچھلے 40 سال سے ہمارے ایک نیبر کے ساتھ وہاں پہ 2 انٹرنیشنل سپر پاورز جو ہیں ان کی لڑائی جاری رہی ہے, اور اس کا سارا اسپل اوور افیکٹ پاکستان میں ہے. دیکھیے جی 1979 سے افغانستان کے اندر معاملات خراب ہیں. پہلے رشیا وہاں سے ڈوبا, اور اس کے بعد وہ معاملات ٹھیک ہوئے, اس کے بعد پھر امریکہ کوئی 22 سال رہا, اور اب وہ بھی مایوس ہو کے واپس چلے گئے. تو اب پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ایک بڑا زیادہ وار انفیکٹڈ قسم کی کنٹری ہے, تو یہاں پہ یوزلی جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت کم آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے انٹرنل ایشوز ایسے ہیں, ہماری پولیٹیکل انسرٹینٹی رہتی ہے, ہمارے کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں رہتی, انکنسسٹنٹ جو ہے وہ پالیسیز ہیں, جس کی وجہ سے FDIs نہیں آتی. ہماری پرائیویٹائزیشن جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ارلی 2000 مڈ 2000 میں پرائیویٹائزیشن ہوئی, اس کے بعد سے پرائیویٹائزیشن کوئی خاطر خواہ نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ سے بھی ہمارا ایکسچیکر کے اوپر بڑا بوجھ پڑتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ملنے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ہمیشہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں آتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ابھی بھی IMF کی جو کل انہوں نے ٹرانسفیلیز ہوئی ہے 1.6, اس میں جو انہوں نے رپورٹ بنائی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی فیکٹس کے اوپر ہے, کوئی ایموشنس نہیں. 100%. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب اکانومی 6% گروتھ پہ جاتی ہے تو وہ اوور ہیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی ہے نا. بالکل صحیح.
امپورٹ آپ کرتے ہیں, امپورٹ کے ذریعے آپ کو ٹیکس کے ریونیوز تو بہت بڑھتے ہیں, لیکن آپ کے فارن ایکسچینج بڑا زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم میجر امپورٹ کنٹری ہیں, ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہر چیز سر, دوائی سے را مٹیریل, ٹھیک ہے, کیمیکل, ایوری تھنگ وی امپورٹ. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے گھروں کی ٹوٹیاں تک, کتوں کے کھانے تک امپورٹ ہوتا ہے. ہاں, دیٹ از, دیکھیں نا وہ اننیسیسری قسم کے ایکسپینڈیچرز ہیں. تو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس وچ از ون آف دا لارجسٹ چیمبر آف اور کامرس سب سے ایکٹیو چیمبر ہے سر, الحمدللہ سب سے ایکٹیو, اس کا میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. تو میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا اور بار بار یہاں پہ گورنمنٹ کو یہ کہا کہ یہ جو اننیسیسری سامان تعیش جس کو کہتے ہیں, اس قسم کی امپورٹ کے اوپر گورنمنٹ کو ہمیشہ سے پابندی لگی. گاڑیاں مہنگی یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن وہ ادھر بنا دیں, اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر بھی بہت زیادہ. دیکھیں آپ انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہے فری اکنامک زونز سی پیک کے انڈر بن رہے ہیں, بٹ لوگ پاکستان میں پچھلے 30 سال سے ریئل اسٹیٹ کے اندر جانا شروع ہو گئے. مٹی خرید رہے ہیں سر, کیا بزنس, یہ انوویشن کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے نا. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی از اے ہیلدی تھنگ, بٹ only investing into real estate just for the sake of files and making money overnight. اس کی وجہ سے لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں آ رہے. دیٹ از اگین کنسٹرکشن کاسٹ بھی تو سر دیکھیں نا, وہ بھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس وجہ سے کہ ہمارا سارا سسٹم خراب ہو گیا, کیونکہ ہمارا پاک روپیز ویک ہو گیا. کیونکہ جب ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آتا ہے اور ہمیں پھر وہ ہمارے فارن ایکسچینج پہ جب پریشر آتا ہے تو ہمارا پاک روپیز جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے ملٹیپل, آپ نے یہ سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا, ایک تصویر بن گئی ہر چیز کی, چاہے اور پھر الیکٹریسٹی, آئل. اب اس کا وے فارورڈ, اس کا ٹرن اراؤنڈ کیسے؟ اب 3-4 چیزیں ایسی جس کے اگر فار ایگزامپل ایک آپ کو فائنانس منسٹر ملتا کی جگہ ہم کہتے ہیں آئیں اور چارج لیں, ریاست بچائیں, تو آپ ٹرن اراؤنڈ کیسے کریں گے بینگ اے بزنس لیڈر سر؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ فی الحال جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں ٹھیک ہے کہ عوام کے اوپر پریشر آ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے, بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے, وہ اپنی جگہ پہ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہولز ہیں ان کو پلگ کیا جا رہا ہے, جو لیکیجز تھے اور سبسڈیز تھیں ان کو گورنمنٹ جو ہے ختم کر رہی ہے. بیکاز IMF نے بھی کہا ہے اور ضرورت بھی ہے, تو گورنمنٹ کا خزانہ جو ہے وہ تھوڑا سا امپروو ہونا شروع ہوگا, جس کا پھر میکرو انڈیکیٹرز, پھر اس کا افیکٹ تھوڑا ٹائم کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ٹائم لگے گا سر, ٹائم تو لگے گا سر. بات یہ ہے کہ ہماری لال بتی پیچھے لگایا ہوا ہے, پالیسیز جو ہے نا کنسسٹنٹ نہیں ہے نا, پرابلم یہ ہے سر. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس بنانے کے لیے, اور جو یہ جو ہماری زیادہ تر ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی 32 میں سے 20 بلین جو ہے وہ تو صرف ٹیکسٹائل ہے یا پھر رائس ہے یا دو چارو چیزیں, چمڑا ہے, جو ہے انوویٹو آئیڈیاز کو ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. آئی ٹی, اگر ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اوپر اس طرح توجہ دے دیں تو یہ جو گیپ ہے نا, خدا کرے یہ گیپ اگر ریکور ہو جائے تو ہم 2-3 سالوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. سو اس میں بھی اتنے بڑے جو آگے جو جوائنٹ وینچر, کیپٹل وینچرز جو بھی سائیکل اور ایئر لفٹ کے اوپر آیا, پاکستان اسٹارٹ, وہ بھی ایکو سسٹم ہل گیا سر. ہاں, انٹرنیشنل لوگوں کا جو تھا ٹرسٹ تھا پاکستان کے اسٹارٹ اپ میں بڑا شیک ہوا. سو فری لانسر ایک ایسے ہیں جو پیسے کما رہے ہیں لیکن 3 بلین ابھی بھی کراس نہیں کیا ہم نے, اور انڈیا تو 250 بلین پہ چلا گیا, صرف ایکسپورٹ ہو گیا آئی ٹی. ہم تو میں کہتا ہوں 10-15, اور دیکھیے اس کے اندر کوئی آپ کو را مٹیریل بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے نا, آپ نے صرف ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن دینا ہے اور آپ نے گریجویٹس تیار کرنے, آئی ٹی گریجویٹس تیار کرنے, اس پہ پاکستان میں بہت بڑی لیکچر. سر بلکہ یہی سوال میرا اگلا ہے سر, تھرڈ کوسچن ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری اور اکیڈمی کا بہت بڑا گیپ ہے, اور یہ گیپ از وائڈنگ رادر دین بریجنگ. واٹ از یور ٹیک آن دا کوالٹی آف جو گریجویٹس پروڈیوس, آر یو ہیپی, اینڈ وٹ کیا چینجز یو شوڈ ریفارمز ان ایجوکیشن سر؟ وہ ان کے پاس صرف بکش نالج ہے, ان کے پاس انڈسٹریز کے ساتھ اٹیچ ہو کے ایکیڈیمیا اینڈ جو انڈسٹری کا آپس میں کنیکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہمارے جو بگ انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ دیکھیں سوائے ایک لمس کے یا کراچی میں ایک نسٹ, تو چلو اب ایک پرائیویٹ سیکٹر سے تو نہیں ہے نا, وہ تو فوج کے حوالے سے ان کی فنڈنگ ہے یا گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ اس طرح کے جو بڑے بگ بزنس مین ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنائیں تاکہ لڑکوں کو, بچوں کو لے کر آئیں, ینگ گریجویٹس کو, جن کو اپنی انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ کریں اور ان کی ٹریننگ پریکٹیکل جو ہے نا آن جاب ان کی ٹریننگ بھی ہو. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں آئی ٹی کے لیے میسو قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے نیو گریجویٹس تیار کرنے کے لیے, تاکہ وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر ہیلپ کر سکے. آپ کو پتہ ہے اس وقت میں الحمدللہ کئی کیپٹل مارکیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر میں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوں,
हमें IT के बंदे नहीं मिलते. नहीं, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स के ऊपर बंदा नहीं मिलता सर. नहीं मिलते. क्रिटिकल ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से. बिल्कुल सही बात. और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है. तो गवर्नमेंट तो लगता है सो रही है सर. मैं जैसे कहते पानी सैलाब के ऊपर बेचारे फंसे हैं सर. आई एग्री विद यू. वो तो फोटो शूट चल रहा है सर. मैं हाँ वो तो इस वक्त तो ये है, लेकिन होता क्या है कि हमारे इश्यूज इतने कम्युलेटेड हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अगर जो गवर्नमेंट में हो उनसे पूछें तो वो कहते हैं जी इतने सारे इश्यूज हैं, किस किस के ऊपर नज़र रखें. मैं समझता हूँ इनको 24 में से 18-19 घंटे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए. इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इतना पोटेंशियल है, बट उसको सिर्फ और सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है. जाहिद भाई एक छोटा सा अपोलॉजी के साथ, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हैं सर, मैं खुद हिस्सा रहा हूँ इस सर्विस का सर. मैंने एक चीज़ देखी है सर, काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं सर और काम करने के पैसे लेते हैं सर. हाँ जी, रिश्वत लेते हैं एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट सर. वो सर एक रेड से आज तक हमने जो माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट है, गोरा माइंडसेट सर, उससे निकले नहीं है. दे आर सर्वेंट्स बट दे आर मास्टर्स. एक्चुअली सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है. अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डिटोरिएट होता जा रहा है हमारा जो है, क्वालिटी ऑफ ब्लड नहीं आ रहा ना सिविल सर्विस में, ना हमारी जो फौज के अंदर जो अच्छा बच्चा है वो तो बाहर चला जाता है. जो सेकंड रेटेड जो माइंड्स है वो बच्चे अब सिविल सर्विस को पहले वाले ब्यूरोक्रेट भी चले गए. बिल्कुल चले गए, बिल्कुल जो विजन रखते थे, जिनके पास हमारी 5 साल जो जीनस है जो हमारी रिपोर्ट पे महबूब की कोरिया बन गया सर. बिल्कुल ठीक है. हमारी जो देखिए मेरा ख्याल है कि वी आर प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो अपने माजी को याद करके तो हम खुश होते हैं. हमने PIA ने एमिरेट्स बनाई, हमने 5 years प्लान दिया कोरिया को, कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया. हबीब बैंक प्लाजा जो है दी हाईएस्ट बिल्डिंग इन साउथ एशिया. ये सब चीजें हैं, लेकिन अब हम कहाँ हैं? अब आज कहाँ हैं आज हम अपने हाल के ऊपर. सर मैं बताता हूँ सर, पाकिस्तान की हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट है, 50 लाख बच्चे आते हैं. इस पे हमारा तवज्जो नहीं जा रही है. हाँ. जितनी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, सबसे बड़ा इशू है ये. सबसे बड़ा इशू है इसलिए कि ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उसी की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठता जा रहा है. हमारे पास इनफ स्कूल नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, कपड़ा मकान बेसिक्स पे पानी के रह गए. सर आगे चलें. सेकंड पार्ट माय क्वेश्चंस वो लीडरशिप के ऊपर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि मर्दमशुमारी करोगे, ये जुमला आपके लिए अर्ज करूंगा, मुख्तार मसूद का है कि मर्दमशुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मर्दम शनासी करोगे 22 भी मिलेंगे. ये क्या तो नहीं, क्या खूबसूरत बात की है सर. लीडरशिप एंड गवर्नेंस, व्हाट इज योर टेक ऑन लीडरशिप? क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लीडरशिप के एंड गवर्नेंस के? देखिए जी, तरबियत जो है ना बच्चों की, वो घरों से भी होती है और स्कूलों से भी होती है. अब ज़माना आ गया सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ठीक है, प्रिंट मीडिया भी पीछे चले गए. अब आप देखें कि हमारे जितने भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम हो रहे होते हैं, कभी हमने नहीं देखा कि कोई रिसर्च के ऊपर बात हो रही हो या मुल्क के इश्यूज के ऊपर बात हो रही हो. बेसिकली जो प्राइम टाइम है बिटवीन 7 PM to 11 PM, वो हम बहस करने गुजारते हैं, वो इतनी बड़ी बहस हो रही है जिस भी चैनल को देख लें. और लगता है ऐसे है कि अगर हम पाकिस्तान को देखें ना बिटवीन 7 PM to 11 PM, तो लगता है कि सुबह पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे. लेकिन बिलाखिर जब सुबह उठते हैं तो सुबह 8 से लेकर शाम 5-6 बजे तक पूरा पाकिस्तान काम कर रहा होता है. ऑफिस भी काम कर रहे हैं, बैंक्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सड़कों पर हसल बसल है. तो हमें ये बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि नहीं, हम लोग जो है एक नेशन के तौर पर डिसिप्लिन, हम सड़कों पे अपने देख लें हमारा डिसिप्लिन ख़राब हो चुका है, ठीक है. फिर हमारे फाइनेंशियल एथिक्स का इशू, एथिक्स का बहुत बड़ा इशू है. फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है. हम लोग अपनी हम्बल कैपेसिटी में इस्लामाबाद जो कि कैपिटल ऑफ द कंट्री, पढ़े लिखे लोगों का, हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं. आप बिलीव करें, स्टूडेंट्स तो छोड़े, फैकल्टी मेंबर्स को भी नहीं पता कि कैपिटल मार्केट क्या चीज़ नहीं. उनको तो इन्वेस्टर उनकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उनको पता ही नहीं कि कैसे कैपिटल मार्केट यानी डायनामिक्स क्या है. सिक्योरिटीज व्हिच मींस शेयर्स एंड सिक्योरिटी व्हिच मींस हिफाजत. सिक्योरिटीज स्टॉक का मतलब उनको वो फर्क नहीं पता. तो ये काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. सर आगे चलते, आपने थिंक टैंक के भी आप माशाल्लाह हेड कर, एशियन जो इंस्टीट्यूट आपने बनाया और आसियान के हवाले से कि जो इसके ऊपर क्या टेक है, व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज योर विजन है? जी देखिए, हमने जो थिंक टैंक बनाया उसका नाम है AIERD, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इको सिविलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट.
سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک انبائسڈ ریسرچ اس کے لیے تیار کرتے ہیں, اور ہمارا مین فوکس جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی کنیکٹیویٹی ٹو دا سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ بیونڈ اس کے اوپر ہے, اینڈ تھرو جو ہے نا افغانستان. اب ایشو یہ ہے کہ سی پیک کا روٹ سڑک تو بن گئی آپ کو گلگت سے فار ایگزامپل گوادر تک, ٹرین کی لائن بھی بچ گئی, لیکن کیا ہم صرف یہ کریں گے؟ ہمارے پاس ایک پورا اتنا بڑا ایریا موجود ہے جہاں پہ ہم اپنی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹورزم وہاں سے ادھر آئے, ادھر سے وہاں جائے, اینڈ مینی ادر تھنگس. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے آسیان کنٹریز جو کہ ایشیا کے اندر جس میں آج کل ویتنام اس کا ہیڈ ہے, ہر سال ان کا چینج ہوتا ہے, جیسے سارک تھا اس طرح. لیکن آسیان کنٹریز نے جو پروگرس کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے ایک بیکن آف لائٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی کے ماڈل کے اوپر سارک کنٹریز کے لیے بھی کام کریں تو پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن سم ہاؤ ہمارے نیبرہڈ کے اندر بڑے مسئلے ہیں. ایک طرف افغانستان کے اندر وار چلتی رہتی ہے, ادھر انڈیا کے ساتھ ایڈورس ہمارے ریلیشن شپ ہے, ایران کے ساتھ بھی آف آن چلتا رہتا ہے. صرف ایک چائنا ہے, تو چائنا کے حوالے سے بھی پاکستان میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے. لوگوں کو کنسیپٹس لیے دیے کہ چائنا کا کلچر کس طرح کا ہے, چائنا کے معاملات زندگی کس قسم کے ہیں. دے آر بزنس مین, رائٹ. ان کا اگر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے اپنے بھی ڈیفینیٹلی ان کا بھی انٹرسٹ ہے. لیکن یہ نیشنز کے درمیان میں بات چیت جو ہوتی ہے وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے ہوتی ہے, اور اس میں سے کامن گراؤنڈز نکالنے ہوتے ہیں. ہم تو وی فیل آئسولیٹڈ ایز اے کنٹری سر, انفارچونیٹلی. میرے دوست نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی جو جغرافی ہے نا, جو نیشنل جغرافی جو پاکستان کا جو ہے, یہ انڈیا, چائنا اور ایران, افغانستان, صرف ایک ہی دوست ہے, وہ ہے فش ان دا اریبین سی, جس کے اوپر ہم روٹی کماتے ہیں. بٹ میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان جو ہے اتنے شاندار جگہ پہ لوکیٹڈ ہے کہ ہمارے دو نیبر جو ہیں وہ پوری دنیا کی آبادی کا 1/3 ایسے انڈیا اینڈ چائنا کو ملا کے, ٹھیک ہے. لیکن اور اسی طرح پھر ہم ادھر سے اگر ہماری, اور وہ لینڈ لاک ایریا ہے رشیا کے ساتھ, جتنے بھی اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں سب لینڈ لاک ہیں, اینڈ دے آر کریزی کہ ہم وہ کس طرح سے ہمارا اس سمندر تک جو ہے نا وہ ایکسیس ہو چکے. اینڈ بیچ میں ایک باٹل نیک آ گیا افغانستان, وہاں پہ پچھلے 40 سال سے انرسٹ ہے. سو دیز آر دا ایشوز وی, اور ہم اسٹریٹجیکلی لوکیشن, لیکن اس کے بینیفٹس تو ہم نہیں اٹھا سکتے, لیکن اس کے نقصانات ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہم نے کر لی. سر شارٹ کوشچنس, اب میں اس کو ریپ اپ کرنا ہے. واٹ از سکسیس ٹو یو سر؟ زاہد لطیف خان صاحب کی ڈیفینیشن آف سکسیس کیا؟ میں جی ینگ لڑکے بچے بچیاں ہمارے پاس جب اسٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں, ہم ان کو لیکچرز دیتے ہیں, پھر ہم بروکریج ہاؤس کا وزٹ کرتے ہیں, تو ایک بات میں ان کو کہتا ہوں, بلکہ میں جب کوئی امپلائمنٹ کے لیے بھی ہم کوئی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یو شوڈ لو یور پروفیشن. اگر آپ اپنے پروفیشن کو پیار نہیں کرتے اور آپ صرف نوکری کر رہے ہیں تو آپ ایکسل نہیں کر سکتے. اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ اس فیلڈ کی طرف ہے تو تب آپ اس کو جوائن کریں, اور آپ کہیں کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پروفیشن سے وابستہ ہوں, میں انجوائے کر رہا ہوں, تو آپ ایکسل کریں گے. پھر اس کے ساتھ چیزیں آف کورس ہیں, محنت ہے, اس کے ساتھ آنیسٹی ہے, بیکاز ہم فائنینشیل ورلڈ سے معاملات ہیں ہمارے, پبلک ڈیلنگ ہے, تو آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی نہیں بنے گی. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اسی طرح جو ہے کہ لرننگ از اے پروسیس, جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ گود سے لے کر قبر تک جو ہے علم حاصل کریں. تو یہ اگر کوئی کہے کہ جی میں نے بس سب کچھ سیکھ لیا, سمجھ لیا, پڑھ لیا, تو یہ بالکل غلط اسٹیٹمنٹ ہے. ایوری ڈے از اے نیو لرننگ ڈے ایکچولی. بلکہ ایک نیا منتر آیا سکسیس کا سر, اس میں اجازت دیں تو میں ایڈ کروں, وہ ہے لرن ٹو ان لرن. اوکے, نیگیٹو تھنگس جو ہم نے سیکھی ہوتی ہیں, جب تک آپ اس کو آپ ایمٹی نہیں کریں گے, اس کو گیٹ ریڈ آف فرام جو سسٹم, اب نئی چیزیں بھی نہیں آئے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے سر, آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آئینے نو سے ڈرنا, نیو تھنگ سے جب ڈرتے ہیں, نیو ٹیکنالوجیز, طرز کوہن پہ اڑنا, یعنی کہ پیراڈائم پیرالیسس ہو جاتے ہیں. آئینے نو سے ڈرنا اور طرز کوہن پہ اڑنا, منزل کٹھن یہی ہے پاکستان, معذرت کے ساتھ, پاکستانیوں کی زندگی میں.
हाँ ये है, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आपको पता है अभी 2 महीने पहले पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वबा फैल गई कि जी पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिफॉल्टेड जस्ट लाइक श्रीलंका. आप बिलीव करेंगे कि मेरे ब्रोकरेज हाउस ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली और हमने सारे एनालिसिस करके बताए कि हम नहीं डिफॉल्ट करेंगे. बिल्कुल ऐसी. लेकिन वो जब मैंने रिपोर्ट जब रिलीज की है तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि यार ये क्या बात कर रहे हैं आप वैसे वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया में रह रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है. मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह ताला होगा. और हमारी स्टॉक मार्केट आप बिलीव करेंगे कि हमारे रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 99 में लोएस्ट वैल्यू पे चली गई थी, 98 में धमाकों के बाद इंटरनेशनल पाबंदियाँ लग गई, 99 में coup हुआ, उसके बाद वी एवर लॉस्ट. फिर दूसरा हमारे ऊपर बुरा वक्त आया 2008 में, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, हमारी स्टॉक मार्केट 3 महीने के लिए बंद रही, अनप्रेसिडेंटेड. लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात सुने कि अब जो र्यूमर्स की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से हमारी मार्केट सेंटीमेंट, हमारी स्टॉक मार्केट उन 2 वर्ष से नीचे चली गई. पता सर 53 से नीचे आई सर. हाँ. 25 से टच करके फिर ऊपर गई सर. मैं PE प्राइस टू अर्निंग रेशो के वाले से कहता हूँ इतनी चीप हो गई. देखिए पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं, 22 करोड़ प्लस आबादी वाला मुल्क है, तो काम तो होता रहेगा. सर 967 अरब प्रॉफिट्स कमाया कंपनी ने लिस्टेड. सर मेरे पास तो फिगर है सर. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. 1000 अरब कमाया है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था, फॉर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने, ये सैलरियां बड़ा अपनी प्राइस की. तो वो गवर्नमेंट ने 10% सुपर टैक्स लगा के ले लिया. तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें होपफुल. सर एक कॉम्पिटेंस है सीईओ की, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. आजकल EQ का बड़ा ज़माना है. हार्वर्ड बिजनेस का तो जो हमारे जो सारा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ये KPIs ऑफ हार्वर्ड है. वो कहते हैं कि एक सीईओ के अंदर एक कॉम्पिटेंस है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू IQ. व्हाट इज योर टेक ऑन EQ फॉर अ सीईओ? देखिए जी, पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए कि हर एक को ना पॉजिटिवली एवेल्युएट करना चाहिए, हर एक में से शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए. सर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बताइए कि क्या उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, क्योंकि सीईओ अगर हाइपर है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो तो फिर डुबो देगा कारों. बिल्कुल, मैं तो इस बात के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ. और इतना आपको गुस्सा आता है, कैसे मैनेज करते हैं? हाउ डू यू मैनेज योर एंगर? एक टिप दीजिए सर. मेरा ख्याल है मुझे गुस्सा नहीं आता जी, मुझे नहीं गुस्सा आता. सर देख लें सर, मैं अच्छा मैं कहते हैं कि शादीशुदा को नहीं आता. तो यार दिस इज नेचुरल. मेरा ख्याल है कि मैं कोई ज्यादा खुशी में ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होता और गम में ज्यादा ग्लूमी भी नहीं होता. मेरा कुछ थोड़ा सा इनबिल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा दुआ भी है कि यार अपनी जिंदगी में म्याना रवि इख्तियार करो. हाँ, मॉडरेशन. मजाज के हवाले से तक तो मैं कहता हूँ कि ऐसा है, लेकिन बाकी अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि हम हदीस और कुरान के असूलों के मुताबिक चलें, तो सबसे अच्छी बात है. सर स्ट्रेस एक आल्सो फैक्ट ऑफ लाइफ फॉर अ सीईओ. हाउ डू यू मैनेज कोपिंग स्ट्रेटजी ऑफ जाहिद लतीफ खान? देखिए जी, यूजुअली दुनिया में ये समझा जाता है कि द मोस्ट टेंस जॉब ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिकॉज ही हैज टू डील विद द ह्यूमन लाइफ. And the second most tense job is of a stockbroker because he has to deal with the money. So investment bankers और ये stock होते हैं ना, इनकी तो लाइफ बड़ी जल्दी कंज्यूम हो जाती है. But in Pakistan, the situation is कि because human life is not that precious, unfortunately, money is more precious, unfortunately. तो हमारी स्टॉक ब्रोकरेज का मामला और हमारे, आपको पता है पिछले मैं 25-28 साल से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ. हर साल 2 साल के बाद एक नया इवेंट हो रहा होता है पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ वाक़यात. 90s में हर 18 महीने 2 साल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी. फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने देखा, फिर कू देखा, फिर इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे फौजें इकट्ठे कर दी, इस किस्म की बातें देखी, फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज होते हुए देखी. तो इवेंटफुल, फिर धरने देखे, फिर कोविड आ गया. कोविड आ गया. वो कोविड तो हर पूरी दुनिया में आया, बट पाकिस्तान के हवाले से बड़े बड़े वाक़यात. रात को 12 बजे जो है वो ये तो खाना था रिजी का धरना ही पूरा मुल्क बंद करा. और हर दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि बस वी आर डन, अभी काम ख़त्म हो जाएगा. बट अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अवाम भी और हमारी इकॉनमी भी रिजिलियंट है, वो बड़ी तेज़ी से बाउंस बैक करते हैं. ये हमारी सबसे बड़ी एबिलिटी है. सर बुक्स के ऊपर आज माशाल्लाह किताबें भी पढ़ी हैं. सीईओ एक हार्वर्ड रिसर्च कहती है सीईओ रीड 50 बुक्स इन अ ईयर. तो 2-3 किताबें रिकमेंड कर रहे हैं. अच्छा, मैं सर बुक्स
پہلے تو خیر بہت پڑھتا تھا لیکن ابھی کچھ عرصے سے اتنا زیادہ آرٹیکلس ہاں میں آرٹیکلس وغیرہ پڑھتا ہوں. اور کس سبجیکٹ پہ پڑھتے ہیں, کون سی ایریا, تاکہ وی کین گیٹ انلائٹنڈ سر؟ دیکھیے جی ہم تو خیر بزنس کے حوالے سے ہی زیادہ پڑھتے ہیں, پھر تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہسٹری کے حوالے سے انٹرنیشنل ہسٹری یا پاکستان کی بایوگرافی اس کے حوالے سے اس کا شوق ہے کہ پتہ چلے کہ یہ سکسیزفل لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کی لائف کی کیا سٹوری تھی. اور پھر دوسری یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو دیکھ کے نا چیزوں کو لرن کرنا چاہیے بجائے اس لیے ایک تو لرننگ سنائیں, ہسٹری ہیں یہ جو لوگوں کی سکسیزفل لوگوں کی لائف اسٹڈی کی آپ نے, 2-3 لرننگ جو آپ کو ٹچ کی. میرے ایک اور بڑا بلیف ہے جی, اور اپنا ذاتی بڑا اسٹرانگ مشاہدہ ہے اور بڑا اسٹرانگ بلیف ہے, اور میں نے بکس میں پڑھا ہے, اس میں ہے کہ نیت, آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے سر, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں. سبحان اللہ, نیت. ہاں واصف صاحب, میں واصف علی واصف کا شاگرد ہوں سر. اچھا ماشاء اللہ. کہتے ہوتے تھے کہ پھل درختوں پہ نہیں لگتا, نیتوں پہ لگتا. اور آپ نا مائزر نہیں ہونا چاہیے, آپ دیتے رہو, کوئی بات نہیں, پتہ بھی چل گیا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, دے دو, کوئی بات. گیور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سر. میں نے 2 بندے ایسے دیکھے ہیں جن کے چہرے پہ ہمیشہ میں نے سکون دیکھا ہے, اسٹریس نہیں دیکھا. ایک ٹورسٹ ہوتا ہے, وہ دنیا دیکھتے نکلتے ایک ایکسپیرینس میں ہوتا ہے, اور ایک گیور ہوتا ہے. کبھی آپ اس کو اسٹریس میں نہیں دیکھتے. ٹورسٹ بھی ہیپی, ہیپینس. سر واٹ از ہیپینس ٹو یو؟ اسپینڈنگ ٹائم ود مائی فرینڈس اینڈ فیملی. آج کل لوگ بھول گئے, پیسوں کے چکر میں اپنے رشتوں بھی بھول گئے. نہیں, میرے تو سر جو بچپن کے دوست ہیں, دوائی ہے, میڈیسن ہے یہ, آج بھی میری ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے شعبوں میں کوئی کدھر چلے گیا, کوئی کدھر چلے گیا, بٹ ہماری بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے الحمدللہ, بڑی اسٹرانگ بانڈنگ. سر لاسٹ کوشچن, نئی نسل کے لیے آپ نے پہلے تو باتیں کی, پھر بھی ایک میسج آف آپٹیمزم کیا, کیونکہ پاکستان میں جاب لیسنس اینڈ ہوپ لیسنس از ایٹ پیک. واٹ از سر, ادھر دیکھیے سر. دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفارش کا کلچر ہے نا, یہ بالکل غلط چیز ہے. آپ کے اندر اگر ایبلٹی ہے تو آپ آٹومیٹیکلی ایکسیل کرتے چلے جائیں گے, اور اگر آپ جس پروفیشن کے اندر ہیں یا جاب کے اندر ہیں, آپ اگر کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں ہر وقت, تو یہ آپ کا قصور ہے. وہ جو آپ کا امپلائر ہے یا آپ کے کولیگز ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں, ان کا قصور اتنا زیادہ نہیں ہے. ڈو ناٹ کمپلین, ڈو اٹ اکارڈنگ ٹو یور کانشیس. بالکل اپنی لائن پہ رہیں اور اسٹرانگ طریقے سے آگے بڑھتے رہیں, کام کریں, محنت کریں, نیت صاف رکھیں, آنیسٹ رہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود راستے بناتا چلے جائے گا. اور جو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کو خود ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے چلے جائے گا. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب, لطیف صاحب, بہت سیکھا آپ سے. 3 چیزیں جو ٹیک اوے آج میں اس ٹاک سے, کنورسیشن سے لے کے جا رہا ہوں, جو آج کی جو کنورسیشن تھی, ویری میننگ فل, ویری پریگمیٹک اینڈ ویری کہتے ہیں ڈیپ کنورسیشن. اٹ واز ناٹ این انٹرویو, اٹ واز این انٹرویو. تھینک یو ویری مچ جی. میں کیونکہ یہ کیس اسٹڈیز ہیں, تو سر 3 چیزیں جو آج ان کی میں لے کے جا رہا ہوں. نمبر 1, سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, میں ان کے الفاظ سر آپ کو لوٹا رہا ہوں تھوڑی سی ایک ویلیو ایڈیشن کے ساتھ, کہ 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان ہے صبح کا پاکستان, ایک ہے شام کا پاکستان. صبح کا پاکستان 7 بجے کھلتا ہے, شام 7 بجے چلتا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں, فیکٹریوں میں ورکرز جاتے ہیں, دفتروں میں لوگ آ کے اپنا کام کرتے ہیں. اینڈ وی بلڈ دس کنٹری پاکستان. شام کا پاکستان 7 بجے سر بیٹھتا ہے, میڈیا کے 50 چینلز ہیں اور 50 اینکرز اینڈ کلاؤنز ہیں جو پولیٹیشینس ہیں, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات 12 بجے تک پاکستان کی قوالی کرتے ہیں. اور میرا ایک صبح کے پاکستان کی, شام کے پاکستان کے ساتھ ایک کھلی جنگ ہے. ہم پاکستان کو ایک جو پاکستان کا جو ریزیلینس کا فیس ہے پاکستان, میں کہتا ہوں جو انہوں نے بولا نا سر, ہر 5 سال بعد 10 سال بعد ایک کوئی بڑا ایونٹ آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جو ایونٹس آتے ہیں, یہ جو پاکستان کی ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ جیسے ڈائمنڈ ہوتا ہے نا زاہد صاحب, جیسے کٹ لگتے ہیں نا ڈائمنڈس کو, تو ڈائمنڈ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور زیادہ شائننگ ہو جاتا ہے. تو وی ایز اے پاکستانی وی ہیو بیکم دا ڈائمنڈس. ہم نے سارے تھپیڑے کھا لیے ہیں سارے مشکلات سے. اب جو پاکستان, جو نیکسٹ پاکستان 10 سال کا پاکستان ہے, اٹ از اے نیو پاکستان. اس سے فلڈس, کووڈس, ہمارے کوز, ڈکٹیٹرشپ, سارا کچھ دیکھ لیا ہماری جنریشنس میں. انشاءاللہ وی ول رائز. دس از اے کی لرننگ کہ وہ ہمارا جو صبح کا پاکستان ہے, دیٹ از اے میسج کہ اگر دستک دو دستے یقین سے, سر آپ کے لیے
ارے در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا، ارے ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. اجاز کو اجازت دیں. سی او ٹوڈے پہ بھی دیکھیے گا، اور اپ کمنگ جو بک آ رہی 100 سی اوز میں، اس میں بھی سر کا انشاءاللہ فیچر ہوگا یہ کیس اسٹڈی. اینڈ پلیز ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.